अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री फ़ी रमज़ान अला कुल्ली नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन हुर्रिन औ अब्दिन औ रजुलिन औ इमरा सगीरिन औ कबीरिन साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और इंतहाई मुअज़्ज़ा मुअक्करा माओं और बहनों, रमज़ान मुबारक का बहुत सा हिस्सा गुज़र चुका है और कुछ बाकी है। अनकरीब चंद दिनों के बाद रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। आखिरी अशरे के अंदर जो ख़ास आमाल हैं उनका इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन तज़किरा किया जाता रहेगा, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन एक ख़ास अहम मसला जिसके बारे में बार बार सवाल भी किया जा रहा है और लोग उसको अभी से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाजमी समझा है कि उसके बारे में चंद चीज़ें अर्ज़ की जाए। और वो मसला सदक़तुल फ़ितर है, जिसे हम फ़ितराना कहते हैं। बाज़ इलाक़ों में फ़ितरा भी कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में इसे ज़कातुल फ़ितर कहते हैं। उर्दू में फ़ितराना कहा जाता है। कि इसके बारे में बार बार भाई पूछ रहे हैं, कुछ अभी से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में चंद चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में सही सही बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सदक़ातुल फ़ितर या फ़ितराना या ज़कातुल फ़ितर या बाज़ लोग जिसे फ़ितरा कहते हैं, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया। इस आयत करीमा से बहुत से मुफस्सिरीन ने सदक़ातुल फ़ितर भी मुराद लिया है। फ़रमाया कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, जो ज़कात अदा करेगा, जो फ़ितराना अदा करेगा, वो कामयाब हो गया। तो कुरान मजीद की इस आयत करीमा से बहुत से मुफस्सिरीन ने सदक़ातुल फ़ितर की यानी फ़ितराना की अदायगी का जो मसला है वो अख़ज़ किया है। अगर हम हदीस शरीफ को देखते हैं तो चंद हदीस के अंदर इस बात को बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हर मुसलमान के ऊपर, वो मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, हर एक के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितराना वाजिब करार दिया है। जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है मुत्तफ़क़ुन अलैह कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री मिन रमज़ान अला कुल्ली नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के अंदर सदक़ातुल फ़ितर, ज़कातुल फ़ितर या फ़ितराना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब किया है। और इस हर मुसलमान से मज़ीद वजाहत जो हमें मिलती है कि क्या मुराद है, वो दूसरी हदीस में ज़िक्र है, जिसमें शुरू में यही अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में फ़ितराना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किया है। और उसकी वजाहत दूसरी हदीस में मिलती है कि वो कौन लोग हैं, हुर्रिन औ अब्दिन औ राजुलिन औ इमरातिन सगीरिन औ कबीरिन साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के अंदर सदक़ातुल फ़ितर ये हर एक मुसलमान के ऊपर वाजिब किया है। वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, वो मर्द हो या औरत हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अमीर हो या गरीब हो,
ہر ایک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ یعنی صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر مقرر فرمائی ہے۔ اور اس حدیث کے آگے لفظ ہیں، کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ساعن من تمرین و ساعن من شعیر، کہ جو یا کھجور، اور بعض روایات میں کشمش کے لفظ ملتے ہیں کہ یہ ایک سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر مقرر فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی امیر ہو یا خود بھی وہ غریب ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اوپر یہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ الفطر بھی ادا کرنا ہوگی۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے، اس کی بھی جو صدقۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے، ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ کے ملازم ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، سب کا ادا کرنا ہوگا، یا مالک ادا کرے گا یا وہ خود ادا کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر مقرر فرمایا ہے، وہ آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک نے یہ دینا ہے۔ ایک سا یا تو کھجوروں کا یا کشمش کا یا جو کا یا جو بھی جس ملک میں کھائی جاتی ہو اس کا ادا کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سا کتنا ہوتا ہے؟ سا اصل میں انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کوئی غلہ بھر کر نکالے، وہ جو ہو، وہ کشمش ہو، وہ یعنی کھجور ہو جو حدیث شریف میں ذکر ہیں، یا آج کل جو کچھ ہم کھاتے ہیں، چاول ہوں، گندم ہو، یہ نکالنی ہے۔ بعض نے گندم کی جگہ پہ آٹا بھی کہا ہے کہ جو کچھ کھایا جاتا ہے، قوت البلد جسے کہتے ہیں، کسی بھی ملک کی جو غذا ہوتی ہے اس کے 2.5 کلو گرام وہ نکالنے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح یعنی 4 یہ مد ہو جسے کہتے ہیں، یعنی 2 ہاتھوں سے بھر کر 4 دفعہ نکالنا ہے، یعنی گلے کے دونوں ہاتھوں سے بھر کر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، تو یہ تقریباً 2.5 کلو گرام، یا اگر پوری دقت کے ساتھ بعض لوگوں نے اسے نکالا ہے تو 2.25 کلو گرام یا 2.5 کلو گرام موجودہ پیمانے کے اندر بنتا ہے۔ بعض نے 3 کلو گرام بھی لکھا ہے۔ تو دراصل یہ مختلف جنس کے اعتبار سے اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن جو آج کل کا جدید پیمانہ چل رہا ہے اس میں تقریباً 2.5 کلو گرام یا اس سے کچھ کم یہ جو غلہ ہے یہ بطور فطرانہ ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر مقرر کر دیا ہے۔ اگلی بات فطرانہ کے متعلق یہ ہے کہ اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے، جس کے بارے میں ابھی آج کل زیادہ سوال کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پہلے سے ہی نکال رہے ہیں کہ جس نے جو کچھ لینا ہے وہ لے لو، وہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا جو وقت ہے نکالنے کا، ایک وقت وہ ہے جس میں یہ جا کر واجب ہوتا ہے، وہ ہے جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، یعنی رمضان المبارک کا آخری روزہ ختم ہو جائے، عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، تو تب سے لے کر عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ اصل وقت ہے جس میں یہ روزہ دار کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جس میں یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جس میں یہ ہر بچے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جس میں یہ ہر غلام، آزاد، غریب، امیر پہ واجب ہوتا ہے فطرانہ۔ وہ وقت ہے جب
چاند عید الفطر کا نظر آ جائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے، عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے عید الفطر کے بعد ادا کیا تو وہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کا اصل وقت یہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی ہم نکال سکتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک کے شروع میں نکالا جا سکتا ہے؟ کیا رمضان المبارک کے درمیان میں نکالا جا سکتا ہے؟ کیا آخری عشرہ شروع ہو تو نکالا جا سکتا ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ رمضان المبارک ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے کسی مصلحت کی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے مساکین کی یعنی مصلحت کے لیے نکال دیتے تھے، ورنہ اس کا جو اصل وقت ہے وہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے۔ تو 2-3 دن پہلے نکالنے میں تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے، اور صحابہ اکرام بقیہ صحابہ اکرام نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اجتماعی عمل ہے یا اس پہ اجماع کہہ لیں، تو 2-3 دن پہلے نکالنے میں حرج نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے شروع میں نکالنا، رمضان المبارک کے درمیان میں نکالنا یا رمضان المبارک کے آخری عشرہ شروع ہونے پہ نکالنا، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ تو 2-3 دن پہلے نکالنے میں تو حرج نہیں ہے، اور اس سے پہلے نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ دراصل اس کی حکمت کیا ہے، کیوں آخر میں نکالنا ہے اور کیوں ہم فطرانہ دیتے ہیں، وہ بعض جگہ اشارہ بھی ملتا ہے، بعض صحابہ اکرام کے اقوال سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل جو رمضان المبارک کے اندر روزوں کے اندر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور روزہ کے آداب کے خلاف ہم سے کچھ کام ہو جاتے ہیں، تو یہ ان غلطیوں کو، روزہ کے آداب کو پامال کرنے کا جو جرم ہم سے ہوتا ہے، اس فطرانے کے ذریعے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کے آخر میں نکالنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو فقراء مساکین جن کو ہم نے دینا ہے، ان کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ کچھ دیر پہلے دیا جائے، تو 2-3 دن پہلے یہ دیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ فطرانہ کن کو دیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر اور مسکین پر بھی فطرانہ رکھا ہے کہ وہ بھی ادا کریں گے اپنا فطرانہ، سوائے اس کے کہ جس کے گھر میں فطرانہ ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، اس کے پاس اتنا اناج اور غلہ بھی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ فقراء اور مساکین کو دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں۔ بعض لوگ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بلکہ جب بعض فقیر مسکین لوگوں سے مانگتے ہیں، فطرانہ بھی مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے دیجئے، حضرت علی کے نام پہ دے دیجئے، نیاز حسین دے دیجئے، ہمیں فطرانہ نیاز حسین کے نام پہ دے دیجئے۔ تو جو شخص ایسے عقائد رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا پھر تارک صلاۃ ہے، بالکل نماز کے قریب نہیں جاتا، اس کو نہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ کے مصارف یعنی فطرانہ جہاں جہاں لگ سکتا ہے، یہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اس میں عام لوگوں کے لحاظ سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں، اور لا تعداد دفعہ عرض کیا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، لوگ اس کو دیتے ہوں، وہ زندگی کا گزارا چلا رہا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے حلال ذرائع آمدنی اتنے کم ہوں
کہ اس کی ज़ندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی، تو یہ ان کو دینا ہے۔ اگلی بات فطرانہ کے متعلق تھوڑا سا اشارہ میں نے پہلے بھی کر دیا، مزید یہ ہے کہ فطرانہ ہم کیوں ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ کی تعریف ہی عربی میں یہ کی گئی ہے کہ صدقۃ تاجب بالفطر من رمضان طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ فطرانہ وہ مال ہے جو رمضان المبارک میں دیا جاتا ہے، یعنی عید سے پہلے پہلے یہ دیا جاتا ہے تاکہ روزہ دار سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جو روزہ کے منافی امور سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اور اس کی دوسری وجہ، فلسفہ، لاجک یہ ہے کہ مساکین تک بھی عید کا موقع ہے، مساکین فقراء تک بھی یہ جو ہے کھانے پینے کا سامان وہ پہنچ جانا چاہیے، وہ بھی عید والے دن کوئی اچھا کھانا جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اس طرح اس کی حکمت مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ اپنے بدن کی جو ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، روزے رکھے ہیں، ان میں جو یہ غلطیاں ہوئی تو یہ زکوٰۃ اس کے ذریعے بالکل صاف ستھری ہو جائے، یعنی روزوں کا عمل اس کے ذریعے صاف ستھرا ہو جائے۔ اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ سے ثواب کا حصول بھی ہے۔ ہم جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب لینے کی غرض سے ہونے چاہیے کہ پورا پورا میں نے ثواب لینا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہاں ایمان کے بعد احتساب جو لفظ بولا ہے اس کا معنی اللہ سے پورے پورے ثواب کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ فطرانے کی حکمت ہے۔ اگلی بات فطرانے کے متعلق یہ ہے کہ یہ کیا چیز دی جا سکتی ہے، آیا ضروری ہے کہ اناج ہی دیا جائے یا اس کی جگہ پر ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس میں جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ بطور فطرانہ جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ اناج ہی دیا جائے، کشمش، کھجور، جو یا آج کل جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ دیا جائے۔ جمہور کا موقف یہی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی حاجت ہو کہ پیسے دینے ہیں۔ جیسے آپ کسی جگہ رہ رہے ہیں، کسی ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں کوئی اتنے غریب مسکین نہیں ہے، تو آپ پیسے دیتے ہیں تاکہ اپنے ملکوں میں بھیج دیے جائیں اور وہاں اناج لے کر دے دیا جائے، یا پھر جو لینے والے ہیں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اناج کی بجائے پیسہ دے دیا جائے، تو شاید اس کی کچھ جو ہے گنجائش بعض علماء کے نزدیک موجود ہے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ یہ اناج دیا جائے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی زیادہ مہنگا دینا چاہتا ہے کھجور دے دے، کشمش دے دے، نہیں تو جو دے دے، یا آج کل جیسے ہم چاول اور آٹا استعمال کرتے ہیں وہ دے دے۔ ایک اہم پوائنٹ جو ہمارے بعض بھائی پوچھتے بھی ہیں کہ ہم مثلاً سعودی عرب میں رہ رہے ہیں یا یورپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچے پیچھے پاکستان میں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم فطرانہ کیسے ادا کریں؟ سب کا فطرانہ یہاں کے اعتبار سے ادا کریں یا سب کا فطرانہ وہاں کے اعتبار سے کریں، یا پھر اپنا یہاں کے اعتبار سے کریں اور بچوں کا وہاں کے اعتبار سے کریں؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے حساب سے فطرانہ دینا ہوگا۔ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں یا کسی یورپ کنٹریز میں ہیں یا گلف کنٹریز میں آپ رہتے ہیں، عرب ملکوں میں رہتے ہیں، تو آپ اپنا فطرانہ یہاں کے اعتبار سے دیں گے۔ 2.5 کلو گرام کھجور یا چاول یا کشمش
ज़बीब के लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं या सहाबा इकराम ने बोले हैं तो उस एतबार से देना है, और जो वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ के एतबार से दे दें। एक अगला पॉइंट इस सिलसिले में ये है, बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं, वो भी इसी से मिलता जुलता है, कि हम यहाँ रहते हैं सऊदी अरब में या दूसरे मुल्कों में, लेकिन यहाँ जिस जगह हम रह रहे हैं कोई लेने वाला नहीं है, या जो लोग यहाँ आते भी हैं लेते भी हैं, जैसे मसलन हमारे इस्लामिक सेंटर की मस्जिद में लोग आते हैं, ईद से पहले आके बैठ जाते हैं, ख़वातीन कुछ बैठी होती हैं, ये जो अफ्रीकन हैं वो होते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या करते हैं कि एक बंदा वो ख़ुद ही यानी गल्ला लेके आते हैं, 2.5 किलोग्राम के पैकेट उन्होंने बनाए होते हैं, एक नमाजी आता है उनसे ख़रीदता है और उनको ही दे देता है, फिर वो ले दूसरा आता है उनसे ख़रीदता है, तीसरा आता है उनसे ख़रीदता है, ये इस तरह चलता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे बाद भाइयों ने पूछा है कि क्या हम अपना फितराना अपने मुल्कों में भेज सकते हैं? तो भेज सकते हैं। उलामा से, यहाँ के जो किबार उलामा हैं उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने यही फरमाया कि बेहतर यह है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ फितराना दिया जाए, लेकिन अगर कोई ज़रूरत हो, कोई हाजत हो, तो आप अपने मुल्कों में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता है जो इसको लेने वाला हो, जो ज़रूरतमंद हो, फ़कीर मस्कीन हो, साथ साथ नमाजी भी हो और अल्लाह ताला के साथ शिरक भी ना करता हो, ऐसा बंदा नहीं मिलता तो अपने मुल्कों में भेज सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि यहाँ की ईद होने से पहले पहले वहाँ अदा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसा कि सऊदी अरब में हम रहते हैं, यहाँ आम तौर पर एक दिन पहले ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है और एक दिन पहले ही ईद उल फितर की नमाज अदा हो जाती है। हमारे यहाँ एक दिन बाद में होता है। तो ये ना हो कि यहाँ ईद उल फितर की नमाज हो जाए और वहाँ एक दिन अभी बाकी हो रोज़े का, आखिरी रमज़ान का, तो सोचे कि चलो कल दे देंगे। ऐसा नहीं है। आपका फितराना जो लोग यहाँ रह रहे हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूरोप कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले वो फितराना वहाँ अदा कर दें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये फितराना अदा हो जाएगा। इस तरह हमारे पास भाई इस सिलसिले में ये सवाल बार बार करते हैं कि जी जो ख़ुद मस्कीन है, ख़ुद फ़कीर है, क्या वो भी यानी फितराना जो है वो आगे अदा करेगा? उस पर भी फ़र्ज़ किया गया है। तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हर आज़ाद, हर ग़ुलाम, हर छोटे, हर बड़े, हर एक के ऊपर ये फ़र्ज़ किया है, सिवाय उसके कि जिसके पास फितराना देने की भी ताकत ना हो। फिर शरीयत का ये उसूल हमारे सामने आ जाएगा जो कुरान मजीद की आयत करीमा में भी मौजूद है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, कि अल्लाह ताला किसी इंसान की ताकत से बढ़कर उस पर बोझ नहीं डालते। तो अगर उसके पास अपना फितराना अदा करने के भी पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, इतनी भी ताकत उसके अंदर नहीं है, तो वो फिर अदा ना करे, उसको अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले हैं। फितराना के सिलसिले में एक और अहम सवाल किया जाता है कि अगर हम देखते हैं कि हमारी बेटी या बेटा वो कमज़ोर है या माँ बाप कमज़ोर हैं, तो उनको फितराना दिया जा सकता है। तो फितराना के बारे में भी वही हुक्म है जो ज़कात वाला हुक्म है। जैसे ज़कात अपने माँ बाप को नहीं दी जा सकती, जैसे ज़कात अपनी औलाद को नहीं दी जा सकती, जैसे ज़कात मस्जिद को नहीं दी जा सकती मस्जिद की तामीर वगैरह में, जैसे ज़कात अपने ज़ेरे किफ़ालत जो अफराद हैं उनको नहीं दी जा सकती, और जैसे ज़कात आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावा करेंगे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं उनको नहीं दी जा सकती, जैसे ज़कात बीवी को नहीं दी जा सकती, तो ऐसे फितराना भी इन लोगों को नहीं दिया जा सकता।
فطرانے کے مصارف وہ بالکل وہی ہیں جو زکوٰۃ والے ہیں۔ فطرانہ کے مصارف وہی ہیں، یعنی فطرانہ وہاں لگ سکتا ہے جہاں جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، تو اس لیے فطرانہ نہ ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے نہ ہی اولاد کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں بہن بھائی اگر کمزور ہیں، رشتہ دار آپ کے اگر وہ بیچارے کمزور ہیں تو ان کو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، بہن ہے بھائی ہے، بشرطے کہ وہ الگ گھر والے ہوں، آپ کے زیر کفالت نہ ہوں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو فطرانہ کے متعلق عرض کر دی گئی ہیں، اور اس میں اہم بات جو بھائی ابھی سے فطرانہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، فطرانہ دینا چاہتے ہیں، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ابھی سے فطرانہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان المبارک ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے ادا کر دینا، اس میں انشاءاللہ حرج والی کوئی بات نہ ہوگی، جیسا کہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں صحیح بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی گھڑیوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔